پاکستان کی ہیومن رائٹس کونسل ایک سرکاری رجسٹرڈ غیر منافع بخش تنظیم ہے جو پاکستان بھر میں انسانی حقوق کے فروغ، تحفظ اور وکالت کے لیے وقف ہے۔ یہ ادارہ 16 مئی سن 2016 کو قائم ہوا۔ یہ سالانہ رپورٹ کونسل کی کارکردگی، کلیدی اقدامات، نتائج، اثرات، سیکھنے کے مراحل اور پیش رفت سے متعلق ہے۔ ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کا ویژن ایک ایسی دنیا کی تشکیل ہے جہاں بغیر کسی تعصب یا محرومی کے تمام افراد کا احترام کیا جائے۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم انصاف کو فروغ دیں، بنیادی حقوق کا تحفظ کریں اور ہر فرد کی عزت اور اقدار کو غیر کسی امتیاز کے برقرار رکھیں۔ ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کے تحت اس سال ہونے والے اہم پروگرامز: 34 انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے ایوارڈ تقریب۔ اس ایوارڈ تقریب کا انعقاد اسلام آباد میں ان افراد اور اداروں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کیا گیا جنہوں نے انسانی حقوق کے فروغ، تحفظ اور پیش رفت کے لیے نمایاں اور مؤثر خدمات انجام دیں۔ کلائمیٹ کانفرنس وائسز فار رائٹس کانفرنس میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کا جائزہ لیا گیا، خاص طور پر انسانی حقوق، ماحولیاتی انصاف اور پائیدار پالیسیوں کے انضمام کے پہلوؤں پر توجہ مرکوز رہی۔ ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اسلام آباد کے اشتراک سے گلوبل لا اینڈ جسٹس کانفرنس وائسز فار رائٹس کے موضوع پر منعقد کی گئی۔ بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کے لیے ایک پرامن احتجاج کا انعقاد کیا گیا جس میں مقبوضہ کشمیر میں جاری ظلم و جبر اور منظم انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو اجاگر کیا گیا۔ کشمیر یکجہتی کانفرنس کے نام سے ایک یکجہتی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تاکہ کشمیری عوام کے حقوق اور وقار کے لیے پاکستان کے عزم کی تجدید کی جا سکے۔ YMNA ایڈیشن 5 نوجوان قیادت کا اعتراف۔ ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان نے YMNA ایڈیشن 5 کے تحت نمایاں نوجوان تبدیلی لانے والوں کو سراہا جنہوں نے سماجی بہتری کے لیے اپنی لگن، عزم اور قائدانہ کردار کا مظاہرہ کیا۔ یہ ایوارڈ ان نوجوانوں کے اعتراف میں پیش کیا گیا جنہوں نے فعال شمولیت، شہری ذمہ داری اور حقوق پر مبنی مکالمے اور کمیونٹی ترقی کو آگے بڑھانے میں مثبت کردار ادا کیا۔ بین الاقوامی مادری زبان کے دن کی مناسبت سے ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان اور قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے اشتراک سے ایک قومی مشاعرہ، علاقائی رسم الخط اور ثقافتی آرٹ نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ فلسطین کانفرنس آرٹس کونسل کراچی میں منعقد ہوئی جہاں ایک معزز پینل نے ہمارے دور کے اہم ترین انسانی اور جغرافیائی سیاسی مسئلے پر غور کیا، یعنی غزہ جنگ اور علاقائی استحکام، بین الاقوامی برادری کا کردار اور ذمہ داری۔ علاوہ ازیں فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک پرامن یکجہتی واک کا بھی انعقاد کیا گیا۔ بین الاقوامی یوم خواتین کے موقع پر ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان نے PC ہوٹل کراچی میں تیسری سوچ عورت ایوارڈ تقریب کا انعقاد کیا۔ اس تقریب میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی با کمال خواتین رہنماؤں کو ان کی خدمات، حوصلے، صلاحیت اور سماجی ترقی میں ان کے تبدیلی انگیز کردار کے اعتراف میں اعزازات پیش کیے گئے۔ بین الاقوامی یوم انسداد اسلاموفوبیا کانفرنس اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے عالمی اور قومی چیلنج پر بات چیت کے لیے ایک موضوعاتی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ یوم پاکستان کی مناسبت سے ایک علامتی تقریب منعقد کی گئی جس میں ملک کے بانی کی آئینی ویژن کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تھر پارکر کی کمزور اور ضرورت مند کمیونٹیز کے لیے ضروری سامان اکٹھا کرنے کی غرض سے ایک عطیات مہم کا انعقاد کیا گیا۔ اس مہم میں کمیونٹی تعاون، امداد کی منصفانہ تقسیم اور معاشی مشکلات کا سامنا کرنے والے خاندانوں تک بروقت ریلیف پہنچانے پر زور دیا گیا۔ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کے خلاف مشترکہ طور پر ایک پرامن احتجاج کا انعقاد کیا گیا۔ PACC کراچی میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں محترمہ نائلہ شریف، محترمہ سارینہ عدنان اور محترمہ سائمہ آغا کی نمایاں خدمات کا اعتراف کیا گیا۔ عالمی یوم مزدور پر پاکستان بھر کے تمام محنت کشوں کے لیے مساوات، تحفظ اور احترام کے فروغ کے عزم کا اعادہ اور محنت کش طبقے کی قوت اور حوصلے کو سلام پیش کیا گیا۔ ورلڈ پریس فریڈم ڈے کے موقع پر ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کے چیئرمین جناب جمشید حسین نے آزادی اظہار اور صحافیوں کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کینیا میں پاکستانی صحافی ارشد شریف کے ارمناک قتل پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ غزہ یکجہتی کانفرنس اور بھارتی جارحیت کے خلاف یکجہتی احتجاج کیا گیا۔ گرین پارک سٹی بن قاسم ٹاؤن میں ایک کمیونٹی انگیجمنٹ پروگرام کے ذریعے مدرس ڈے منایا گیا۔ تقریب میں مادر وطن کے نام ایک علامتی درخت لگایا گیا۔ انسانی حقوق
اور شہری ذمہ داریوں کے عنوان سے ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ہیومن رائٹس کونسل آف بلوچستان کے صدر جناب خیر بیار قلندرانی اور جنرل باڈی ممبر جناب وحید مینگل نے الحمد اسلامک یونیورسٹی کوئٹہ میں منعقدہ پہلی NGOs کنونشن میں کونسل کی نمائندگی کی۔ خوزدار اسکول وین پر دہشت گرد حملے میں شہید ہونے والے 3 بچوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک پرامن احتجاج اور شمع روشن کرنے کا انعقاد کیا۔ ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کے وفد نے حیدرآباد میں ہینڈز انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر کا دورہ کیا۔ خیبر پختونخوا کے وفد نے YMN نے ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کے تحت قونصل جنرل ایران جناب علی بنفشہ خواہ سے رسمی ملاقات کی۔ ضلع سیشن کورٹ غزر میں چائلڈ پروٹیکشن آرڈیننس 2017 کے حوالے سے ایک اہم آگاہی پروگرام منعقد کیا گیا۔ آزاد جموں کشمیر ہیومن رائٹس کونسل کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے صدر اشتیاق احمد قریشی کی قیادت میں اسلام آباد میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر سے اہم ملاقات کی۔ سبیل امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے ایک خصوصی شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا۔ کراچی پریس کلب کے باہر ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں لیاری کے علاقے بغدادی میں 4 جولائی کو ایک بوسیدہ رہائشی عمارت گرنے کے المناک واقعے کی شدید مذمت کی گئی۔ اسلام آباد میں سابق نگراں وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق محترمہ مشال حسین ملک سے اہم ملاقات کی گئی۔ یوم استحصال کشمیر کے سلسلے میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک کمیونٹی ڈائلاگ سیشن کا انعقاد کیا گیا جس کا مقصد اقلیتی برادری کے مسائل سننا، امتیازی سلوک کے چیلنجز پر بات کرنا اور پالیسی پر مبنی کھلی گفتگو کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ قائد-ے-اعظم ریزیڈنسی میں پاکستان کی 78ویں یوم آزادی کی تقریب منائی گئی جس میں کیک کاٹا گیا اور پرندوں کو آزاد کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے حالیہ سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف سرگرمیوں کا آغاز کیا گیا۔ ضلع شانگلہ کے سیلاب زدہ علاقوں میں مفت طبی امدادی کیمپ لگائے گئے۔ گائیڈر ہائر سیکنڈری اسکول میں آنکھوں کے معائنے کا سیشن منعقد کیا گیا۔ سیلاب زدہ گاؤں مرطوبہ میں ریلیف کی تقسیم اور طبی امداد کا اہتمام کیا گیا۔ ہیومن رائٹس کونسل گلگت بلتستان نے ویژن اسکول اینڈ ڈگری کالج دنیور میں پری میرج رائٹس کے موضوع پر ایک اہم آگاہی سیشن منعقد کیا۔ پیس کانفرنس اینڈ ایوارڈز 2025 پاکستان ہیومن رائٹس کونسل نے پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس اسلام آباد میں منعقد کیا۔ اسلام آباد پریس کلب کے باہر ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی گئی۔ پاکستان ہیومن رائٹس کونسل کے چیئرمین مسٹر جمشید حسین اور ان کی ٹیم نے سینیٹر مشتاق احمد خان کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کی اور غزہ کی انسانی مشن میں ان کی جرأت مندانہ شرکت کو سراہا۔ پاکستان ہیومن رائٹس کونسل کے چیئرمین جمشید حسین کو APNEC کی جانب سے انسانی حقوق، انصاف اور سماجی ہم آہنگی کے لیے نمایاں خدمات پر خصوصی ایوارڈ پیش کیا گیا۔ ڈائبٹیز سینٹر کے تعاون سے شعور و اسکریننگ کے لیے ایک روزہ مفت میڈیکل کیمپ بڑی امام میں منعقد کیا گیا جہاں 100 سے زائد مریضوں کا معائنہ کیا گیا اور مفت ادویات بھی فراہم کی گئیں۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد اور پاکستان ہیومن رائٹس کونسل نے سینئر صحافی اور اینکر ارشد شریف شہید کی 3ری برسی کے موقع پر تعزیتی ریفرنس مشترکہ طور پر منعقد کیا۔ پاکستان ہیومن رائٹس کونسل نے سوچ عورت کے تعاون سے صحافی ارشد شریف کی 3ری برسی کے موقع پر ایک پرسوز تقریب منعقد کی جہاں شرکاء نے شمع روشن کی۔ بلڈنگ سسٹینیبل پیس تھرو ہیومن رائٹس اس عنوان سے ایک روزہ امن کانفرنس پاکستان ہیومن رائٹس کونسل اور یونیورسٹی آف پشاور کے انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز کے اشتراک سے منعقد کی گئی۔ یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر ایک عوامی آگاہی مہم کا انعقاد کیا گیا جبکہ یوم سیاہ کشمیر کے حوالے سے ایک سیمینار بھی منعقد کیا گیا۔ فکر اقبال کانفرنس پاکستان ہیومن رائٹس کونسل نے ادارہ فروغ قومی زبان اسلام آباد میں منعقد کی جس کا مقصد علامہ محمد اقبال کے عالمی، فکری و فلسفیانہ اثرات کو اجاگر کرنا تھا۔